بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء اکرام، ایم اے اسلامیات کے مضمون اسلام اور جدید معاشی افکار و تحریکات کا آج ہمارا سبق نمبر 17 ہے، جس کا عنوان ہے امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اور ان کے معاشی افکار کا جائزہ۔ تو نیا سبق شروع کرنے سے پہلے ہم پچھلے سبق کا خلاصہ دیکھتے ہیں۔ پچھلے سبق میں ہم نے علامہ ابن حزم رحمہ اللہ کے معاشی افکار کا تذکرہ کیا تھا، اور ان کے معاشی افکار میں سے مزارع سے بیگار لینا، اس حوالے سے ہم نے گفتگو کی تھی۔ ضرورت کے وقت مزید ٹیکس لگانا یہ حکومت کا کام ہے، اس کے بارے میں ہم نے گفتگو کی تھی، اور معاشی ذمہ داریوں کے حوالے سے ریاست کا جو کردار ہے اس کے حوالے سے ہم نے تبصرہ کیا تھا۔ ایسے ہی مجبوری کی حالت میں فتویٰ کہ مجبوری کی حالت معاشی جب تنگ دستی ہو جائے، پانی پینے کو نہ ملے، یہاں تک کہ موت واقع ہونے کا ڈر ہو، خوراک نہ ملے کہ بھوک کی وجہ سے موت واقع ہو، تو اس کے بارے میں امام ابن حزم رحمہ اللہ کے فتوے پر ہم نے روشنی ڈالی تھی۔ ایسے ہی وصیت کے بارے میں، ترکہ میں غریبوں کا حق، اس کے بارے میں انہوں نے فتویٰ دیا۔ اجارہ کے بارے میں ہم نے پڑھا، زمین کی کاشت کی جو 3 صورتیں تھیں ان کے حوالے سے ہم نے گفتگو کی تھی۔ ایسے ہی مزدوروں کے بارے میں ہم نے پڑھا، دولت کی منصفانہ تقسیم کے حوالے سے ہم نے گفتگو کی تھی۔ تو یہ علامہ ابن حزم رحمہ اللہ کے معاشی افکار تھے۔ تو آج کے اس سبق میں انشاءاللہ ہم امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا تعارف پڑھیں گے۔ تو چلیے ہم ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا تعارف دیکھتے ہیں۔ تو ان کی پیدائش جو ہے حیات شیخ الاسلام ابن تیمیہ، اس کے مطابق ان کی جو تاریخ ولادت ہے وہ 10 ربیع الاول 661 ہجری ہے، اور مقام جو ہے حران ہے۔ اور اگر ہم ان کے ابتدائی حالات کے حوالے سے گفتگو کریں تو جب ان کی عمر صرف 7 سال تھی تو اس وقت حران پر تاتاریوں کا حملہ ہوا، اور تاتاریوں کی زد میں حران کا سارا علاقہ آ گیا، اور تاتاریوں نے اس کو تباہ کر کے رکھ دیا تھا۔ تو اس وجہ سے تاتاریوں کے حملے کی زد میں آنے کی وجہ سے مجبور ہو کر آپ کے خاندان نے ہجرت کی، اور ہجرت کر کے دمشق پہنچ گئے، اور دمشق جانے کے بعد وہاں پر انہوں نے سکھ کا سانس لیا، اور امام ابن تیمیہ کی جو ابتدائی تعلیم ہے وہ یہیں سے پھر شروع ہوئی۔ اور یہاں پر آ کر انہوں نے سب سے پہلے قرآن مجید حفظ کیا، اور دیگر علوم پر جن میں فقہ تھا، حدیث اور اس طرح کے تفسیر وغیرہ کے علوم میں کافی دسترس حاصل کی تھی۔ اور آپ کی جتنی بھی تعلیم ہے وہ ساری کی ساری تعلیمی ماحول میں ہوئی ہے۔ کیونکہ آپ کے جو والد تھے جن کا نام عبدالحلیم تھا، وہ خود بھی بہت بلند پایا عالم تھے، اور جب وہ دمشق پہنچے تو یہاں پر ان کے علم کا اور ان کے دروس کا بہت شہرہ ہوا، اور بہت زیادہ لوگ ان سے مستفید ہونے کے لیے آیا کرتے تھے، حتیٰ کہ یہاں تک ہے کہ ان کے والد جب لیکچر دیا کرتے تھے، درس دیا کرتے تھے، تو ان کے سامنے کوئی کتاب موجود نہیں ہوتی تھی، وہ فی البدیع جو ہے وہ دے رہا کرتے تھے۔ تو اس طریقے سے اس علمی ماحول میں اپنے والد کے زیر سایہ ان کی تعلیم و تربیت ہوئی۔ اور چونکہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے والد خود بہت زیادہ ذہین تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو قوت حافظہ عطا کی تھی، اور اسی طریقے سے امام ابن تیمیہ کو بھی اللہ تعالیٰ نے قوت حافظہ بہت زیادہ عطا کی تھی۔ بچپن ہی میں انہوں نے تمام علوم پر دسترس حاصل کر لی تھی، اور پورے دمشق میں ان کی شہرت پھیل گئی تھی کہ چھوٹا بچہ ہے، عمر کم ہے، اور اتنے علوم میں وہ ماہر ہو چکا ہے۔ لوگ ان کی علمی قابلیت کو دیکھ کر ناز کیا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ انہوں نے دوسرے علوم پر بھی دسترس حاصل کی تھی، جیسے ریاضی ہے، اور اس طرح کے دوسرے جو معاشرتی علوم ہیں ان پر بھی انہوں نے عبور حاصل کر لیا تھا۔ تو جب آپ اپنی تعلیم مکمل کر کے فارغ ہوئے تو پھر آپ نے دروس کا سلسلہ شروع کیا، اور جب آپ نے پہلا درس دیا تھا تو اس وقت آپ کی عمر صرف 22 سال تھی، اور لوگوں نے جب آپ کا پہلا درس سنا تو حیران رہ گئے، حتیٰ کہ علماء بھی آپ کا درس سن کر حیران رہ گئے، اور پورے دمشق میں ابن تیمیہ کی شہرت پھیل گئی، دور دور تک لوگ ان سے مستفید ہونے کے لیے آیا کرتے تھے۔ تو یہ ان کی علمی قابلیت تھی، اور انہوں نے جو دروس کا سلسلہ شروع کیا اس سے اور بھی زیادہ بڑھ گئی تھی۔ تو ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے حافظے کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں،
کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ نعمت عطا فرمائی تھی۔ تو ان کے حافظے کے حوالے سے حیات شیخ الاسلام ابن تیمیہ میں مصنف نے ایک واقعہ نقل کیا ہے جو کہ انہوں نے بروایت العقود الدریہ فی مناقب ابن تیمیہ رحمہ اللہ ان کے حوالے سے۔ اس میں انہوں نے ایک واقعہ یہ نقل کیا ہے کہ حلب کے ایک مشہور عالم دمشق وارد ہوئے۔ انہوں نے فرمایا میں نے سنا ہے کہ یہاں ایک لڑکا احمد بن تیمیہ ہے جو غیر معمولی قوت حافظہ کا مالک ہے، یہاں میں اسی لیے آیا ہوں کہ ذرا اسے دیکھ لوں۔ ایک درزی نے کہا جی ہاں وہ لڑکا ابھی ادھر سے گزرے گا، ذرا یہیں پر تشریف رکھیے، بس یہاں آیا ہی چاہتا ہے۔ یہ سن کر وہ شیخ حلبی جو تھے وہ بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ ایک لڑکا پاس سے گزرا۔ درزی نے شیخ حلبی سے کہا یہ لڑکا جو ایک بڑی سی تختی لیے جا رہا ہے یہی احمد بن ابن تیمیہ ہے۔ شیخ حلبی نے آواز دی، وہ آواز سن کر قریب آ گیا۔ شیخ نے تختی لے کر ایک نظر اس پر ڈالی، پھر کہا بیٹے اس تختی پر جو کچھ لکھا ہے اسے مٹا ڈالو، میں جو کچھ بولوں وہ لکھتے جاؤ۔ لڑکے نے ایسا ہی کیا۔ شیخ حلبی نے کم و بیش 13 حدیثیں لکھائیں، پھر کہا پڑھو کیا لکھا ہے۔ لڑکے نے لکھنے کے بعد ایک چچلتی ایسی نظر اپنے لکھے ہوئے پر ڈالی اور تختی شیخ کی طرف بڑھا دی۔ شیخ نے تختی لے کر کہا اب ذرا سناؤ تو کیا لکھا ہے تم نے؟ لڑکے نے فر وہ ساری عبارت سنا دی۔ شیخ نے دوبارہ کہا اچھا جو کچھ لکھا تھا وہ اب مٹا ڈالو۔ اس حکم کی تعمیل ہوئی۔ پھر شیخ نے اپنے منتخب کیے ہوئے چند اسانید کا املا کروایا، پھر کہا پڑھو کیا لکھا ہے تم نے۔ پہلے کی طرح اس مرتبہ بھی لڑکے نے اپنے لکھے ہوئے پر ایک نظر ڈالی اور تختی شیخ کے حوالے کر دی اور پھر سارا فرفر سنا دیا۔ شیخ حلبی یہ کمال دیکھ کر کھڑے ہو گئے اور فرمائے یہ لڑکا اگر زندہ رہ گیا تو بڑا مرتبہ حاصل کرے گا، میری نظر سے آج تک ایسا کوئی لڑکا نہیں گزرا۔ تو یہ ان کے حافظے کا ایک واقعہ ہے جسے معلوم ہوتا ہے کہ ان کا حافظہ بہت زیادہ قوی تھا، اور یہ جو حافظہ تھا ان کا یہ ان کو وراثت میں ملا تھا۔ جیسا کہ میں نے پیچھے تذکرہ کیا تھا کہ ان کے والد کا حافظہ بھی بہت زیادہ قوی تھا۔ وہ جب درس دیتے تھے تو بغیر کسی کتاب، بغیر کسی تختی، بغیر کسی نوٹس کے سہارا دیا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے آپ اوصاف حمیدہ اور اخلاق حمیدہ کے مالک تھے۔ آپ رحمہ اللہ کی زندگی جو تھی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کی نمونہ تھی۔ آپ کا ہر قول، آپ کا ہر فعل کتاب و سنت کی روشنی میں ہوا کرتا تھا۔ فرائض اور سنن کے پابند تھے اور عبادت الہی میں مشغول رہا کرتے تھے، مطالعے کے شوقین تھے، مطالعے میں مشغول رہتے، اور ایک بڑے فصیح و بلیغ خطیب بھی تھے۔ حق گوئی ان کا ایک خاص وصف رہا ہے۔ حق بات کہتے تھے، حق بات کہنے سے کسی سے بھی نہیں ڈرتے تھے، چاہے سامنے بادشاہ ہی کیوں نہ ہو۔ ایسے ہی ایثار، سخاوت جیسی جو خوبیاں ہیں، سچائی، امانت و دیانت، اس طرح کی جتنی بھی خوبیاں ہیں یہ سب آپ کے اندر پائی جاتی تھی۔ ایسے ہی آپ نے پوری زندگی شادی نہیں کی تھی، ہمیشہ عفو و درگزر سے کام لیتے تھے۔ جن لوگوں نے، جن مخالفین نے آپ کا برا چاہا، آپ کے ساتھ برا کرنے کی کوشش کی، آپ نے ان سے بدلہ نہیں لیا بلکہ ان کو معاف کر دیا، اور ایک عام سے انسان کی طرح رہتے تھے۔ وضاقت، لباس وغیرہ میں کوئی خصوصیت نہیں تھی، بلکہ عام آدمی جیسے لباس اور عام آدمی جیسی وضاقت رکھتے تھے۔ ایسے ہی تبلیغ اسلام کی خاطر آپ نے بہت سی خدمات سر انجام دی ہیں۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اسلام کے لیے، اسلام کی تبلیغ کے لیے جو کارنامے سر انجام دیے ہیں ان کو ہم 4 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ پہلا حصہ ہے عقیدہ توحید کو تجرید کرنا اور ایسے رسم و رواج سے منع کرنا جو مشرکانہ تھے، یعنی عقیدہ توحید پر انہوں نے بہت زیادہ محنت کی تھی اور خالص عقیدہ توحید کی تبلیغ کی تھی۔ ایسے ہی فلسفہ، منطق اور علم کلام پر سخت تنقید کی اور ان کے سوالات کے جواب قرآن و حدیث کے حوالے سے دیے تھے، یعنی جو فلسفہ اور منطق کے حوالے سے جواب دیے جاتے تھے انہوں نے ان کا جواب قرآن و حدیث سے دیا تھا۔ اور تیسری ان کی اسلام کے لیے جو خدمت تھی وہ غیر اسلامی عقائد کا رد تھا، جو غیر اسلامی عقائد اسلامی معاشرے میں پھیل رہے تھے ان کا رد کیا۔ ایسے ہی دین اسلام تجرید اور فکر اسلام کا احیاء کرنا بھی ان کی تبلیغ اسلام کی ایک اہم ذمہ داری تھی، ایک اہم کارنامہ تھا۔ چونکہ ان کے زمانے میں بہت سے مشرکانہ عقائد پھیل چکے تھے، غیر اللہ سے لوگ دعائیں مانگتے تھے،
خالص توحید کا وجود ختم ہوتا جا رہا تھا، قبر پرستی عام ہو رہی تھی، تو یہ ساری چیزوں کا رد جو ہے اس زمانے میں امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کیا تھا، اور جتنے بھی غیر اسلامی مذاہب، غیر اسلامی جو عقائد رواج پا رہے تھے معاشرے میں، ان سب کا خاتمہ کرنے کی کوشش کی۔ اور اگر ہم آپ کی تصنیفات کا جائزہ لیں اور ان کی خصوصیات پر گفتگو کریں تو چند جملے جو مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب تاریخ دعوت و عزیمت کی جو دوسری جلد ہے اس میں ذکر کیے ہیں، جن میں سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ کی جو کتابیں ہیں ان کتابوں کو اگر دیکھا جائے تو ان کتابوں میں زندگی نظر آتی ہے، یعنی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ کتابیں کسی علمی گوشہ یا الگ تھلگ جزیرہ میں نہیں لکھی گئیں، بلکہ عین زندگی کے میدان اور عوام کے بیچ میں لکھی گئی ہیں۔ یہ بات مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمہ اللہ نے فرمائی ہے ان کی تصنیفات کے حوالے سے۔ دوسری بات سید ابو الحسن علی ندوی صاحب نے ذکر کی ہے کہ آپ جس موضوع پر قلم اٹھاتے ہیں اس پر اتنا مواد اور مسالہ جمع کر دیتے ہیں جو 20 کتابوں اور سینکڑوں صفحات میں منتشر ہوتا ہے۔ ان کی ہر کتاب دائرۃ المعارف کی حیثیت رکھتی ہے اور طالب علم کو بہت ساری کتابوں سے مستغنی کر دیتی ہے۔ اور ایک بات ان کی تصانیف کے حوالے سے سید ابو الحسن علی ندوی نے جو بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی کتابیں عام کلامی اور فقہی تصنیفات سے اس لحاظ سے بھی ممتاز ہیں کہ ان میں اس موضوع کی کتابوں کی طرح خشکی، پیچیدگی اور متون کی شان نہیں ہے، جن میں عموماً ہر لفظ بندھا، ٹکا اور قانونی ہوتا ہے۔ ابن تیمیہ کی تصنیفات میں سلاست، عربیت اور کہیں کہیں بلا قصد بلاغت و ادبیت اور خطابت کی شان پیدا ہوتی ہے۔ تو یعنی ان کی جو تصانیف ہیں ان کی اپنی خصوصیات ہیں یا وہ اپنی مثال آپ ہیں۔ تو ان کی جو مشہور تصانیف ہیں ان میں ایک تو اقسام القرآن ہے، ایک ہے الجواب الصحیح لمن بدل دین المسیح، ایک ہے السیاست الشرعیہ، اور ایک ہے اتباع الرسول صحیح العقول، اور ایسے ہی الصارم المسلول علی شاتم الرسول، یہ ان کی بہت عمدہ کتاب ہے کہ جس نے رسالت کی توہین کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی، اس کے اوپر انہوں نے یہ کتاب لکھی تھی۔ اور ایسے ہی الفرقان بین الاولیاء الرحمن و اولیاء الشیطان، یعنی یہ بھی ان کی ایک کتاب ہے کہ شیطان کے جو دوست ہیں اور رحمان کے جو دوست ہیں ان کے درمیان فرق کرنے کے بارے میں ہے۔ اور منہج السنہ جو ہے یہ ایک ان کی بڑی مشہور تصنیف ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی ان کی بہت سی تصانیف ہیں جن کا تذکرہ یہاں پر کرنا ممکن نہیں ہے۔ اور آپ کی وفات کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو آپ ابتداً اپنے آخری ایام میں بیمار رہے اور 20-22 دن کی بیماری کے بعد پھر آپ کی 67 سال کی عمر میں وفات ہوئی، اور تاریخ وفات ہے 728 ہجری، اور تاریخ ہے 28 ذوالقعدہ 728 ہجری، 67 سال کی عمر میں آپ کی وفات ہوئی تھی۔ اور کئی مرتبہ آپ کی نماز جنازہ پڑھی گئی، بہت سے لوگوں نے، لاکھوں کی تعداد میں لوگوں نے آپ کی نماز جنازہ پڑھی تھی۔ تو یہ ان کا مختصر سا تعارف تھا، باقی ان کا مکمل تعارف دیکھنے کے لیے آپ حیات شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کتاب کا مطالعہ کر سکتے ہیں، بہترین کتاب ہے آپ کے تعارف پر۔ تو آج کے ہمارے اس سبق کا خلاصہ نکلا کہ آج کے اس سبق میں ہم نے ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا تعارف پڑھا ہے، اور ان کے تعارف میں ان کی پیدائش، ابتدائی حالت زندگی، تعلیم کا حصول، دروس کی ابتدا، ابن تیمیہ کا حافظہ، اوصاف حمیدہ، تبلیغ اسلام، تصنیفات اور وفات وغیرہ کے حوالے سے گفتگو کی ہے۔ تو پیپر میں پوچھے جانے والے سوالات سے متعلق اگر ہم گفتگو کریں، ایک سوال تو یہ ہے کہ جی امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے معاشی افکار بیان کریں، اور دوسرا سوال یہ ہے کہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے حالات زندگی بیان کریں اور ان کے معاشی افکار کی بھی وضاحت کریں۔ تو ان میں سے جو امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے حالات زندگی ہیں ان کا تعارف ہے وہ ہمارا ہو گیا ہے، باقی ان کے جو معاشی افکار ہیں انشاءاللہ وہ ہم اگلے سبق میں دیکھیں گے۔ لہٰذا اگلے سبق نمبر 18 میں ہم اسی عنوان سے متعلق گفتگو کریں گے کہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اور ان کے معاشی افکار کا جائزہ۔ گویا اگلا سبق آج کے اس سبق کا حصہ دوم ہوگا۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگلے سبق تک اجازت چاہتا ہوں۔